ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن ایران کی جنگ بندی کی خواہش کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ لبنان جنگ بندی ایران کی جیت ہے۔ ٹرمپ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر معاہدہ طے پا گیا تو اس پر دستخط کرنے کے لیے وہ اسلام آباد آئیں گے۔ ٹرمپ پر جو سخت تنقید اس وقت نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کر رہے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کا بڑا زبردست پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ Costing at least $500 million a day. The return on that is images of our country bombing girls' schools in Iran. ٹرمپ انتظامیہ نے انڈیا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے اور امریکہ نے انڈیا کے بجائے پاکستان کو ترجیح دی ہے۔ اب امریکہ شام کے ساتھ کیا نئی سودے بازی کر رہا ہے؟ ایران نہ تو اپنا یورینیم دے گا اور نہ ہی اپنے میزائل سسٹم سے سرنڈر کرے گا، اور نہ ہی ایران اپنی ان 10 کنڈیشنز کے اوپر کمپرومائز کرے گا جس کے اوپر اب ڈائیلاگ کے دوسرے راؤنڈ میں بات چیت ہونی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ لبنان جنگ بندی ایران کی جیت ہے۔ ایران کی مذاکراتی شرائط میں سب سے اہم شرط یہی تھی کہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ اس پر اسرائیل نے بھی انکار کیا تھا، امریکہ نے بھی انکار کیا تھا، حتیٰ کہ پینٹاگون نے بھی ایک وضاحتی بیان جاری کیا تھا کہ لبنان ایران کے ساتھ جنگ بندی کے ابتدائی سیز فائر میں شامل نہیں ہے۔ لیکن ایران مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا جب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں کو نہیں روکا گیا۔ یہ جیسے ہی جنگ بندی ہوئی، اس کے فوری بعد ٹرمپ نے اب دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اپنی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے پاس 460 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود ہے۔ یہ یورینیم امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ دونوں فریق جنگ ختم کرنے کے لیے ایک امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ ہمیں نیوکلیئر ڈسٹ واپس دے دیں گے۔ ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے، بنیادی طور پر ٹرمپ نے یہ اصطلاح اس افزودہ یورینیم کے لیے استعمال کی جو جوہری ہتھیار بنانے میں استعمال ہو سکتی ہے۔ یورینیم ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات میں اس وقت ایک بڑا کنفلکٹ بن چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے پیشکش کی ہے کہ وہ 5 سال تک افزودگی روک دے گا، لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ عمل آئندہ 20 سال تک کے لیے بند ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد ابھی تک تہران نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن ٹرمپ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر معاہدہ طے پا گیا امریکہ اور ایران کے درمیان تو اس پر دستخط کرنے کے لیے وہ اسلام آباد آئیں گے۔ یہ اعلان اسی وقت سامنے آیا جب انہوں نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کرانے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب انطالیہ ڈپلومیسی فورم پر ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ مل رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم اجلاس ثابت ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کے مذاکرات کا تیسرا دور ہے۔ ایک طرف ان کی کوشش ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے، اس مقصد کے لیے وہ دونوں فریقوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے معاشی، سیاسی اور عسکری اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے یہ چاروں ممالک ایک ایسے معاہدے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مستقل جنگ بندی کی شکل اختیار کر سکے۔ اسی پر ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اپنا تازہ بیان جاری کیا ہے کہ تہران کسی عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کرے گا اور نہ کرتا ہے، اور پورے خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے کا خواہش مند ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یہ بات انطالیہ ڈپلومیسی فورم پر کہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی جنگ بندی میں تمام جنگی محاذ شامل ہونے چاہیے، یعنی لبنان سے لے کر بحیرہ احمر تک۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے ایران کی ریڈ لائن تصور کیا جائے۔ یہی ریڈ لائن ایران کی جانب سے ڈائیلاگ کا پہلا دور جو اسلام آباد میں ہوا تھا وہاں پر بھی پیش کی تھی، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم کسی بھی عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے،
اور جنگ اور تنازع کا سلسلہ یہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہی بات ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی کہی ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا, لیکن ایران کی جنگ بندی کی خواہش کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے, اور امریکہ اس بھول میں مت رہے. اس لیے تو ایران کے جو آرمی چیف ہیں ان کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہم جنگ کے لیے اب بھی تیار ہیں. ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم نہیں لڑ سکتے یا لڑنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار موجود نہیں ہیں. لیکن ٹرمپ پر جو سخت تنقید اس وقت نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کر رہے ہیں, انہوں نے ٹرمپ کا بڑا زبردست پوسٹ مارٹم کیا ہے. زہران ممدانی ایک پبلک پروگرام میں تھے اور اسٹیج پر ایران جنگ کے تناظر میں اچانک بات چھیڑ دی. زہران ممدانی نے کہا کہ ہم ایران پر بمباری کے لیے روزانہ کم از کم $50 کروڑ خرچ کر رہے ہیں. ممدانی کہتا ہے ذرا تصور کریں کہ اگر یہی رقم امریکہ کے محنت کش لوگوں کی زندگی بہتر بنانے پر خرچ کی جائے تو ہم کتنے اساتذہ بھرتی کر سکتے ہیں, کتنے سرکاری گھروں کی تعمیر کر سکتے ہیں, اور کتنے برج اور سڑکوں کی مرمت کر سکتے ہیں. زہران ممدانی نے مزید کیا کہا ہے, یہ ویڈیو دیکھیں. Our country has spent now close to $30 billion on a war in multiple countries in the Middle East that has killed thousands of people, costing at least $500 million a day. The return on that is images of our country bombing girls' schools in Iran. The same amounts of money would be transformative for the lives of working class people across the city, across this country. ایران جنگ کے حوالے سے ایک تو وہ خبریں ہیں جو دنیا کا مین سٹریم میڈیا صبح سے لے کے رات گئے تک نشر بھی کر رہا ہے اور ان خبروں کو شائع بھی کر رہا ہے. لیکن اسی دوران پروفیسر رابرٹ پیپ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کیا, اور اس ویڈیو کے ساتھ انہوں نے ایک سوال اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جنگ بندی کے بعد, یعنی ابھی جو جنگ بندی چل رہی ہے جو 22 اپریل تک ہے, اس وقت نہ ایران لڑ رہا ہے نہ امریکہ اور اسرائیل لڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس جنگ بندی کے بعد اب تک 75 سے زیادہ امریکی لاجسٹک پروازیں خلیج کی طرف جا چکی ہیں, اور یہ ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے. امریکہ کتنا زیادہ یورپ کے فوجی اڈوں پر انحصار کرتا ہے, یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ مزید کشیدگی کی تیاری کر بھی رہا ہے, اور یورپ کے بغیر اس کی عالمی طاقت میں نمایاں کمی آ سکتی ہے. پروفیسر رابرٹ پیپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ بنیادی طور پر اس تناظر میں ہے کہ امریکہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے ٹرمپ فرنٹ فٹ پر آ کے کہ وہ نیٹو چھوڑ دیں گے, اور یورپی ممالک بھی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. ٹرمپ جو بیان دیتا ہے اس بیان کا فوری رد عمل یورپی ممالک کی طرف سے دیا جاتا ہے, چاہے وہ فرانس ہے, وہ برطانیہ ہے, وہ اٹلی ہے. ان کی طرف سے بار بار یہ بیانات آ رہے ہیں, اور اس کا بنیادی مدعا یہ ہوتا ہے کہ یورپ امریکہ کے اب دباؤ میں نہیں آئے گا. اب مذاکرات جب آگے بڑھنے لگے ہیں تو لبنان کی جنگ بندی ہو چکی ہے, اور 10 دن کے لیے یہ جنگ بندی کی گئی ہے. واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں لبنان کے حکام اور اسرائیلی حکام کے درمیان, اور باہمی یہ مذاکرات تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں, اس پر ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر بمباری سے روکنے کا حکم دیں تاکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے. یہی ایران کی شرط تھی. ٹرمپ انتظامیہ اب مکمل طور پر پاکستانی جرنیلوں پر انحصار کر رہی ہے, اور یہ تبصرہ جو ہے وہ CNN پر کیا جا رہا ہے, اور یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فخریہ ہے, اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے اس سب سے بڑے تنازع کو حل کرانے کے لیے فرنٹ فٹ پر آ کر اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن CNN کہتا ہے کہ یہ امریکہ کو اور امریکہ کی ناکام سفارتی صورتحال کو پاکستان نے سنبھالا ہے, لیکن تھوڑی سی تنقید بھی کی ہے, واشنگٹن پر تنقید کی ہے. وہ یہ کی ہے کہ واشنگٹن کے لیے CNN پر یہ کہا گیا کہ واشنگٹن کے لیے یہ ایک مکمل ذلت کے مترادف ہے. ان کے لیے ذلت ہوگی اور یقیناً ہونی بھی چاہیے. ایران جو ہے ان کو میدان جنگ میں بھی جو ہے وہ شکست دینے کے لیے حملے کرتا رہا, فوجی اڈوں پر بھی, اور اسرائیل کے آئرن ڈوم کو کراس کرتے ہوئے تل ابیب پر بھی بمباری کی گئی. یقیناً یہ ان کے لیے ذلت کا مقام ہے. اور پاکستان کو جو یہ, اب میں اپرچونٹی نہیں کہوں گا, پاکستان نے اپنی مہارت کی بنیاد پر اس پورے
عالمی تنازع کو ٹیبل پر لانے اور اس کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرانے میں جو کردار ادا کیا ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور اسی پر ہی امریکہ کے جو سابق سفیر ہیں راہم ایمینول نے انڈیا اور امریکہ کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات پر وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے گلوبلی بھی اور خود انڈیا کا میڈیا ماتم کر رہا ہے کہ اس پورے پروسیس سے انڈیا ایکسکلوڈ ہو گیا. راہم کہتا ہے کہ 4 امریکی صدور نے برسوں تک انتہائی محنت کر کے انڈیا کو امریکہ کے قریب لانے کی کوشش کی، لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ نے انڈیا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے اور امریکہ نے انڈیا کے بجائے پاکستان کو ترجیح دی ہے. بات یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک الائے بنا رہا تھا کس کے خلاف؟ چین کے خلاف. اور چین کے خلاف ایک نیا محاذ اس خطے کے اندر انڈیا کی صورت میں کھڑا کیا جا رہا تھا اور انڈیا اس میں استعمال ہو رہا تھا. لیکن اب انڈیا کو ایکسکلوڈ کر کے امریکہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر انڈیا کے کندھے کے اوپر تھپکی امریکہ نہیں دیتا تو انڈیا کی عالمی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ ہمیں آج کل پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے. اور انڈیا پر تو بہت زیادہ دباؤ بڑھ گیا ہے کہ کل جو ہے وہ امریکہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ انڈیا کو اب ایران سے اور روس سے مزید آئل خریدنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پابندی دوبارہ لگا دی گئی ہے. یورپ کا حال تو اس وقت یہ ہے کہ یورپ کے پاس 6 ہفتے کا جیٹ فیول رہ گیا ہے اور جلد ہی جو پروازیں ہیں وہاں پر جو مختلف ممالک میں چلتی ہیں ان کے منسوخ ہونے کا سلسلہ شروع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے. ابنائے ہرمز کی بندش سے دنیا میں پیٹرول، گیس اور بجلی مہنگی ہو رہی ہے. کچھ ملک دوسرے ملکوں سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جن میں فیول کے لیے مشرق وسطیٰ پر انحصار کرنے والے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، چین، جاپان اور کوریا بھی شامل ہیں. ان ملکوں کے بعد بحران کا اثر یورپ اور امریکہ تک بھی پہنچے گا. اگر یورپ مشرق وسطیٰ سے اپنی درآمدات کا کم از کم نصف بھی متبادل ذرائع سے حاصل نہ کر سکا تو جون تک جو آئل کے ذخائر ہیں ایک نازک حد تک نیچے چلے جائیں گے، جس کے باعث پروازیں منسوخ ہونے کا سلسلہ تیزی سے شروع ہوگا. خلیجی خطہ عالمی منڈی کو جیٹ فیول فراہم کرنے کا سب سے بڑا سورس ہے. دیگر بڑے برآمد کنندہ ممالک جیسے جنوبی کوریا، انڈیا اور چین کی ریفائنریز بھی بڑی حد تک مشرق وسطیٰ سے آنے والے خام تیل پر انحصار کرتی ہیں. اسی وجہ سے اس بحران نے جیٹ فیول کی عالمی منڈی کے نظام میں رکاوٹ ڈال دی ہے. یورپی منڈیوں کو موسم گرما کے دوران مناسب ذخائر برقرار رکھنے کے لیے مزید آلٹرنیٹ سپلائی حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. اگر خلیجی سپلائی چین جلد بحال ہو بھی جائے تب بھی گرمیوں کے دوران ہمیں ایک بڑا بحران نظر آئے گا. لیکن ایک میں آپ کو بڑی دلچسپ خبر بتاتا ہوں. یہ خبر نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ رپورٹ ہے اور یہ IMF کی رپورٹ ہے کہ ایک طرف دنیا کے جو گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں ان کی معیشت دباؤ کا شکار ہے، تو دوسری طرف IMF نے ایک تازہ رپورٹ شائع کی اور اس میں یہ کہا ہے کہ عالمی معاشی ترقی کی جو پیشگوئی پہلے کی گئی تھی 3.3%، وہ کم ہو کر 3.1% کر دی گئی ہے. اور اگر یہ حالات ایسے ہی رہے، جنگی ماحول رہا، تو IMF کہتا ہے کہ یہ 2.5 تک نیچے گر سکتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ اور ابنائے ہرمز کی بندش کو قرار دیا گیا ہے. IMF کہتا ہے کہ عالمی معیشت کو اس پورے پروسیس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اس جنگ کے باعث خلیجی خطے میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ تیل، گیس، کیمیکلز اور کھاد جیسی اہم برآمدات ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کی بندش اور بعد میں امریکی بحری ناکہ بندی کی وجہ سے بڑی حد تک رک گئی ہیں. اور یہاں پر یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ عالمی سرمایہ کار جو ہیں وہ ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت کے آغاز سے ہی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. ٹرمپ کے غیر متوقع فیصلوں، جہاں وہ ایک دن کوئی سخت اعلان کرتے ہیں اور اگلے دن اسے بدل دیتے ہیں، اس کی وجہ سے تاجروں نے ایک زبردست اصطلاح متعارف کرائی ہے اور وہ اصطلاح ہے ٹیکو ٹریڈ، جس کا مطلب ہے ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ، یعنی ٹرمپ آخر میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے بیان سے بدل جاتے ہیں. ویسے ہی میں حوالے کے طور پر بتاؤں کہ جب اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہو رہے تھے اس سے ایک دن پہلے ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کی سویلائزیشن کو
तबाह कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। और अगले दिन अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद थे और मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान से बातचीत कर रहे थे, और फिर अगले ही लम्हे ट्रंप ने माफ़ी या माजरत खाना लहजे में ये कहा कि उनका मतलब ये नहीं था कि वो ईरान की सिविलाइजेशन को तबाह करना चाहते हैं, वो कुछ और कहना चाह रहे थे। बहरहाल ये एक अलग बात है। अब हैरान कुन एक और मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि एक तरफ ईरान जंग के नतीजे में ये पूरी तिजारती जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर हुई है, और दूसरी तरफ इस ईरान जंग के दौरान मॉर्गन स्टैनले ने 2026 की पहली छमाही में 5 अरब 57 करोड़ डॉलर मुनाफा कमाया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा है, जबकि गोल्डमैन सैक्स का मुनाफा 5 अरब 63 करोड़ डॉलर रहा है, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 19% ज़्यादा है। इसी तरह जेपी मॉर्गन ने 16 अरब 49 करोड़ डॉलर मुनाफा कमाया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले पर 13% ज़्यादा है। IMF की अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों में दुनिया के तकरीबन निस्फ ममालिक ने अपने फौजी बजट में इजाफा किया है। इसका मतलब है कि अब वो पहले से कहीं ज़्यादा ड्रोन से लेकर मिसाइल तक हर किस्म का असला खरीद रहे हैं। ख़ास तौर पर यूरोप में इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जहां नेटो ममालिक ने 2035 तक अपने दिफाई अखराजात को मजमूई कौमी पैदावार के 5% तक बढ़ाने का अहद किया है। दूसरी जानिब दिफाई सनत को स्टॉक मार्केट में बड़ा फ़ायदा हुआ है, जिसमें 32% मुनाफा बताया जा रहा है। ट्रंप भी दौलत कमा रहा है। फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट शाये की है कि ट्रंप की दौलत 6 अरब 50 करोड़ डॉलर हो चुकी है। ये डेटा 2 हफ्ते पहले जारी किया गया है। गुज़िश्ता एक साल में ट्रंप की दौलत में 1.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसमें उन्होंने सदारत को भी माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। फोर्ब्स कहता है कि इनके क्रिप्टो करेंसी मंसूबे, जो इलेक्शन से पहले तकरीबन रुक चुके थे, जीत के बाद तेज़ी से बढ़े और मजमूई तौर पर तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 करोड़ डॉलर अदालत के ज़रिए से भी हासिल किए गए, जहां इनकी कानूनी टीम ने इनके खिलाफ लगाए गए आधा अरब डॉलर के जुर्माने को ख़त्म करा दिया। उनका लाइसेंसिंग कारोबार, जो पहले तकरीबन बंद था, ये भी दोबारा सदर बनने के बाद फ़ाल हो गया, और इससे 40 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकार एक अमरीकी सदर के साथ कारोबार करने के लिए बेताब थे। फिर भी सवाल यह है कि इनकी दौलत इससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ी। इसकी वजह यह है कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो ट्रूथ सोशल की मालिक कंपनी है, इसके शेयर्स की कदर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.3 अरब डॉलर की कमी आई, क्योंकि ये कंपनी माली नुकसान का शिकार है। इसके बावजूद ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत का बड़ा हिस्सा अभी बाकी है, इसलिए हैरत नहीं होनी चाहिए। और अगर आने वाले वक्त में इनकी दौलत में मज़ीद अरबों डॉलर का इजाफा हो जाए। इसी तरह अगर मुनाफे में और कारोबार में वो अमरीकी कंपनियां भी शामिल कर ली जाएं, जो दुनिया की 5 बड़ी असला साज कंपनियां, वो भी बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स ले रही हैं। यानी जंग जब भी शुरू होती है तो अमरीकी मईशत को इस्तेहकाम भी मिलता है और अमरीकी मईशत को सहारा भी मिलता है, अमरीकी कंपनियों को भी फ़ायदा होता है, और ये मल्टीनेशनल कंपनियां जंग की आड़ में इस वक्त अरबों डॉलर के मुनाफे कमा रही हैं। लेकिन ईरान की कौम इसके बावजूद, मुआशी पाबंदी और मुआशी कदगने होने के बावजूद भी आज भी सर्वाइव भी कर चुकी है और डट कर अमेरिका के सामने भी खड़ी है। शाम भी अमेरिका के सामने खड़ा था, और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक, जिसमें ख़ास तौर पर लेबनान शामिल है, वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ था। इराक़ भी था। इराक़ के साथ जो कुछ हुआ, शाम में बशारुल असद की जो हुकूमत थी उसको ख़त्म किया गया, और उसके ख़ात्मे के बाद अब ये ख़बर आ रही है कि अहमदुल शरा, जो इस वक्त शाम के सदर हैं, वो लेजिटिमेट हैं या इलेजिटिमेट हैं, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन जिस सदर के ऊपर अमेरिका वाइट हाउस में बैठकर हाथ रख दे, सर पर हाथ फेर दे, तो वो लेजिटिमेट ही हो जाता है, वो फिर इलेजिटिमेट नहीं होता, चाहे वो वर्दी में हो चाहे वो बगैर वर्दी के हो। अब ये खबर शाम से आ रही है कि शाम ने उन तमाम फौजी मकामात का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है जहां पहले अमरीकी अफवाज तैनात थी। दमिश्क के मुताबिक ये अमल इस बात की अलामत है कि कुर्द क़यादत वाले जंगजुओं को कौमी इदारों में कामयाबी से शामिल कर लिया गया है, जब अमरीकी फ़ौजियों और उनके साजो सामान का आखिरी काफ़िला शुमाल मशरक़ी सूबे अल हस्का में वाक़े कसरक एयर बेस से रवाना हो गया।
اس کے ساتھ ہی وہ فوجی موجودگی ختم ہو گئی ہے جو 2014 میں شروع ہوئی تھی، اور یہاں پر بیٹھ کر کرد جنگجوؤں کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا گیا تھا، اور بعد میں یہی رپورٹس آئی تھی کہ داعش خود جو ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی، اور اب ان کرد جنگجوؤں کو شامی ڈیموکریٹک فورسز کے نام سے جو مشہور تھے ان کو قومی دھارے میں شامل کر لیا گیا۔ یہ سارا آپریشنز یہاں پر وہی امریکی سینٹرل کمانڈ جو مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کی ذمہ دار ہے اس کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اور ایران جنگ بھی امریکی سینٹرل کمانڈ کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ یہ شام کے اندر جو یہ پیش رفت ہے یہ غیر معمولی ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شام اس وقت غیر اعلانیہ طور پر نہ صرف اسرائیل کو مدد فراہم کر رہا ہے بلکہ امریکہ یہاں پر اپنا ایک مستقل نیا اڈہ بنانے جا رہا ہے، اور ہمیں ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے امریکی فورس چلی گئی ہے، لیکن امریکہ کی ترجیحات آج بھی وہی ہیں کہ اسرائیل کے آگے جو پوری پٹی ہے جہاں پر وہ 6 ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے، وہ بفر زون کے طور پر بھی کام کریں گے، اور وہ اسرائیل کی پروٹیکشن کی شیلڈ کے طور پر بھی کام کریں گے، کیونکہ آگے ایران ہے، اور ایران گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شام میں تو ایک نئی شطرنج کی بساط جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بچھا دی گئی ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ابو محمد الجولانی جو احمد الشرع کے نام سے جانے جاتے ہیں، جس شخص کے سر پر 6 ماہ پہلے تک امریکہ نے $10 ملین کا انعام رکھا ہوا تھا، آج وہی شخص وائٹ ہاؤس اور برلن کے ایوانوں میں بیٹھ کر ہرمز کا متبادل یعنی ابنائے ہرمز کا متبادل پائپ لائن سسٹم کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہی امریکہ جس نے اسے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا، 7 نومبر 2025 کو اسے اس فہرست سے نکال دیا تاکہ وہ وائٹ ہاؤس کا دورہ کر سکے۔ اب امریکہ شام کے ساتھ کیا نئی سودے بازی کر رہا ہے؟ شام کو ایک محفوظ کوریڈور کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ خلیج کا تیل اور گیس ابنائے ہرمز کے بجائے شام کے راستے یورپ پہنچ سکے۔ ہرمز بائی پاس آرکیٹیکچر، یہ ایک نئی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے 13 اپریل کو ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان صرف اس لیے کیا کیونکہ وہ پہلے ہی شام کو ایک پیرالل پائپ کے طور پر تیار کر چکا تھا۔ جرمنی جس نے ہرمز کو اپنی جنگ نہیں کہہ کر جہاز بھیجنے سے انکار کیا تھا، اب انتہائی خاموشی سے اس نئے گرڈ کی فائنانسنگ کر رہا ہے جو ہرمز کی ضروریات کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے ساتھ قطر کا کنسورشیم بھی متحرک ہے۔ قطر کا UCC ہولڈنگ اس پورے منصوبے کا جنرل کانٹریکٹر ہے، جبکہ ترکیہ کی کمپنی سنگیز اور کھیلون اس میں پارٹنر ہیں۔ ترکی کے بڑے کاروباری گروپس جو ہیں وہ ہمیں اس منصوبے کا حصہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ بڑی شراکت داری امریکی کمپنی پاور انٹرنیشنل نے کی ہے، اور اس کا آغاز تو پچھلے سال مئی 2025 میں شام میں اس وقت ہوا تھا جب $7 ارب مالیت کے منصوبے کے اوپر دستخط کیے گئے تھے۔ ایران جنگ بندی کے لیے جو پورا اب ایک سٹیج سجایا جا رہا ہے، ایک طرف ترکی میں ہونے والے ڈپلومیسی فورم کے نظر میں اور دوسری طرف اسلام آباد میں، لیکن ہمیں ایران جنگ کے دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر میں نے ایک تفصیلی پروگرام اس پر بھی کیا تھا، لیکن میں آج اس کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ایران پر ہونے والے حالیہ حملوں میں پلانٹیئر گوتھم، AI ٹارگیٹنگ سسٹمز، پروجیکٹ میون اور بیٹل فیلڈ ڈیٹا فیوژن AI جیسے سسٹمز نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے۔ یہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز ہیں جس کی طرف پہلے ہی بہت سارے سائنسدانوں نے اور ماہرین نے نشاندہی کی تھی کہ یہ انسانیت کے لیے بڑی تباہی کا سبب بنیں گے، اور ایران جنگ کے اندر ان کو ٹیسٹ کیا گیا۔ یہ جدید ٹیکنالوجیز اب 21ویں صدی کے جنگی منظرنامے کا ناگزیر حصہ بن چکی ہیں۔ اس تنازع نے دنیا کو جدید ہائبرڈ جنگ کی ایک انتہائی ہولناک جھلک دکھائی ہے۔ اس جنگ میں صرف بارود کا استعمال نہیں ہو رہا بلکہ مصنوعی ذہانت، ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ امیجری، ریموٹ کنٹرولڈ کشتیاں اور موبائل فونز اور ایپس کی جاسوسی کے ساتھ ساتھ ڈیپ فیک ویڈیوز، تصاویر اور لیڈرز کے جعلی تحریری بیانات کے ذریعے ایک خطرناک پروپیگنڈا ہمیں اس پورے جنگ کے تناظر میں نظر آیا ہے۔ اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کا کنٹرول اس وقت امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس ہے، وہ مستقبل کی دفاعی صنعت کو از سر نو تشکیل دے رہے ہیں۔
ईरान इस पूरे जंगी मंजरनामे में हमें फातेह नजर आ रहा है और उसकी बुनियादी वजह है कि ईरान डटा रहा और ईरान के पास जो नेगोशिएशन पावर थी सबसे बड़ी अबनाए हुर्मुज़ की सूरत में, और उसके जो स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं रशिया और चाइना, जो इस वक्त ईरान की आंखें भी हैं और कान भी, उनकी मदद रही। अब हमें ट्रंप बेचैन नज़र आ रहे हैं कि वो ईरान के साथ जो मुआहदा होना है अमन का और हमेशा के लिए जंग के ख़ात्मे का, वो इस्लामाबाद आने के लिए बेताब हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि वो हो सकता है इस्लामाबाद में आकर इस मुआहदे पर खुद दस्तखत करें और इधर से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है वो यहाँ पर आकर दस्तखत करें। ये हमें एक अच्छी सूरत हाल इस तनाजुर में नज़र आ रही है कि जंग का ख़ात्मा होगा, लेकिन ईरान जो है मुस्तकबिल में मज़ीद फौलाद बनेगा। और मेरी बात याद रखिएगा, ईरान ना तो अपना यूरेनियम देगा और ना ही अपने मिसाइल सिस्टम से सरेंडर करेगा और ना ही ईरान अपनी उन 10 कंडीशंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा जिसके ऊपर अब डायलॉग के दूसरे राउंड में बातचीत होनी है। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।